بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ثانی زہرا کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے، جنہوں نے اپنی گراں قدر حیات طیبہ اسلام اور اس کی حقیقی اقتدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر کہ جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، مدفن اور وفات و شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جسے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت زینب 5 جمادی اول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت شعبان سے ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا انہیں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا، آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، میں اللہ کے رسول سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب ان حضرت تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس مولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئی تو امیر المومنین حضرت علی نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین نے حق مہر کی رقم اپنی ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں تاریخ ثقافت علی نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے۔ بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت زینب کی اولاد درج ذیل ہے: جناب علی، جناب اون، حضرت عباس، جناب ام کلثوم۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب اون کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حضرت امام کی قبر اقدس کے ساتھ ہی گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب نے ایسے پاک و طاہر گھرانے میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور سارے اعمال اپنی ادائیگیوں کے حق پاتے، جس میں حضرت علی کے علم و حکمت کی سرپرستی ہو، جہاں سیدہ فاطمہ کے لطف و کرم کا سایہ رہتا ہو، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی ہو۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب میں وہ تمام اعلیٰ صفات، کمال اور فضائل پائے جاتے ہیں کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق حضرت امام حسین اور حضرت زینب کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی 2 شاخیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت زینب کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے بابا رسول خدا کے پاس گئی اور ان سے فریاد کیا، اے میرے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کرتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب رسول خدا نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کیا اور فرمایا، مجھے جبرائیل نے
ان پر ہونے والے مسائل کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا، کوفہ اور شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ بھی ریزوں میں تبدیل ہو جائیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتا، آپ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائی اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کر فرماتی ہیں، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کے زہدوں، تقویٰ اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا و شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو قضا نہیں کیا۔ فضائل کائنی لکھتے ہیں کہ حضرت امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود بھی اپنی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہونے دی، کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیساران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا، جس وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کیا کرتی۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھی تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی۔ حضرت زینب کے پردے کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں حضرت امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب اپنے نانا رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی، ان کے دائیں طرف حضرت امام حسین، بائیں طرف حضرت امام حسن اور ان کے آگے امیر المومنین حضرت علی خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتی تو حضرت علی آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو حضرت علی نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔ حضرت زینب کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بال بھی سفید ہو جاتے۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول خدا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصت کے بعد پھر اپنے بابا امیر المومنین حضرت علی کے سر پر لگنے والی شدید ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد اپنے بھائی امام حسین کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کو گواہ بنی اور رسول اللہ کی نواسی ہونے کا جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کی ثابت قدمی تو ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، علم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئی۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کا سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی قوت گرفتار کے ذریعے کوفہ اور شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور اپنے خطبوں کے ذریعے سیدنا حضرت امام حسین کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا۔ یزید اور اس کی طرح کے موجودہ اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔
یہ حضرت زینب کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یزید ملعون جیسا دشمن عیسران کربلا کو بالآخر واپس مدینے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا بہنا رکا اور نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی، اور نہ کربلا اور کوفہ و شام میں لگنے والے زخم محو ہوئے۔ روایت ہے کہ جب حضرت زینب نے مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں ایک درخت کے پاس سے گزری کہ جس پر ظالموں نے عیساران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب المجب کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے قوی اور مضبوط روایت یہی ہے کہ کربلا سے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر محرم میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کا دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبے دے رہی ہے تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا، جبکہ کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا جہاں پر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت میں ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر ہی پہنچی تھی، اور آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ کی اذیت ناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے دمشق موجودہ شام میں ہی آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئیں اور تا حیات وہاں ہی رہی، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی قبر کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا، نہ کوئی زیارت کو چاہتا، اور نہ ہی قبر مخفی رہتی۔ اسی وجہ سے اس قول کو رد کیا گیا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ آپ مصر کے علاقے قناۃ البصا میں مدفون ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ مصر میں موجود وہ قبر زینب بنت یحییٰ المعتوج بن الحسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ کہ حضرت زینب بنت امیر المومنین حضرت علی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل الفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔